سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں کیا ہے؟ جو بچپن ہی سے احساسات کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے بچیوں کے کہ بیٹے کو افضل سمجھتے ہیں، بیٹی کو جو ہے گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اس قدر ناانصاف ہے، اس قدر ناانصاف ہے۔ اسی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، اسی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، بیٹی نے بھی پرورش۔ بعضکم من بعض، قرآن کہتا ہے تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، کوئی افضل نہیں، کوئی گھٹیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کسی بیٹے کی پرورش پر کوئی اجر و ثواب نہیں بتایا۔ ہاں 2 یا 3 بیٹیوں کو پال پوس کر، تہذیب سکھا کر، پھر ان کی شادی کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا، جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے زیادہ محبوب انسان حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے بھی تو لے لیے، بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، اور کتنی محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، خاص طور پر حضرت فاطمہ سے۔ وہ تو آپ سیرت میں پڑھیے کتنی محبت، کس قدر محبت، سب سے چھوٹی تھی شادی سے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ بچپن ہی سے وہ دعویٰ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے بچیوں کے ذہنوں میں، ہم کو گھٹیا ہیں، ہمارے بھائی بڑھیا ہیں، ہمارے والدین جو ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے۔ پھر شادی میں اکثر و بیشتر لڑکیوں کی مرضی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ یہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ لڑکی کی مرضی کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوتی۔ زبردستی وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ چاہا آپ نے بیچ دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ضرور ہے کنواری بیٹی ہے تو سلسلہ آپ نے پوچھا وہ خاموش رہے، بس یہ نہیں کہا۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی سیبہ ہے جس سے پہلے نکاح ہو گیا تھا، بیوہ ہو گئی، یا پہلے شادی کی تھی، کھلا لے لی، طلاق لے لی، یا طلاق ہو گئی، اس کو تو کہنا پڑے گا کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر میری فلاں شخص سے شادی ہے، اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا۔ پھر ان سب کے اوپر سب سے بڑا ظلم، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو دوسرا رکوع سورہ نساء کا پڑھو، کتنی تاکید کے ساتھ احکام آئے ہیں وراثت، مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ مال کسی نے چھوڑا ہو چاہے تھوڑا سا چھوڑا ہو، لیکن وراثت کے احکام جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہوگا۔ نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے حصے ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کون ہے جو بیٹیوں کو دینے کو تیار ہو اور بہنوں کو دینے کو تیار ہو؟ مجھے تو حیرت ہوئی تھی، مالا کنڈ میں آپ کو معلوم ہوگا ایک دفعہ بڑی تحریک چلی تھی شریعت کے نفاذ کی، مولوی صوفی محمد صاحب بڑے نیک آدمی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، 80,000 کا مجمع لے کر وہ چل پڑے تھے اسلام آباد کی طرف۔ جیسے ابھی اکرم آوان صاحب نے دھمکی دی تھی کہ 3 لاکھ میرے پاس ہے، لیکن وہ 3 لاکھ میں سے ان کے ہاں جمع جو ہوئے وہ 5 سے 6,000 آدمی جمع ہوا تھا، لیکن یہ تو 80,000 کو مالا کنڈ سے لے کر اور دریا اٹک کر تو پہنچ گیا اللہ کا بندہ، 80,000 کا وہاں روکا گیا۔ لیکن ان سے بھی جب میں نے جا کر بات کی کہ مولانا شریعت آپ نافذ کروانا چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ بچیوں کو بھی وراثت کا حق دینے کو تیار ہیں؟ نہیں، یہ تو رواج کا معاملہ ہے۔ اگر یہ رواج کا معاملہ ہے تو باقی چیزیں بھی رواج کی ہے، کہ شریعت بدل چکی ہے، اب شریعت کا رواج نہیں رہا، ساری شریعت چھوڑ دیجیے آپ۔ لیکن ان کی نیکی کی بات ہے، پہلے توجہ کبھی ان کی نظر نہیں ہوئی، لیکن میری یہ بات جو ہے ان کو لگ گئی ان کے دل کو۔ اگلی مرتبہ جب ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے بیعت لینی شروع کی ہے لوگوں سے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی حق دیں گے وراثت کا، لیکن یہ کہ اس وقت تک انہوں نے کہا تھا ابھی کل 28 آدمی نے بیعت کی، وہ 80,000 سے بیعت یہ لینی آسان کام نہیں، 80,000 کو جوش دلا کر شریعت کے نام پر لا کر ٹکرا دینا یہ آسان کام ہے، لیکن 80,000 سے یہ بیعت لینا کہ پورے شریعت پر عمل کریں گے یہ بہت، یہی تو وجہ ہے ہمارا قافلہ اگر سست کام ہے تو کیوں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے میدان میں آنے سے پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کرو اور پھر باہر اپنی معاش اور اپنی معاشرت پر اسلامی شریعت نافذ کرو۔
تمہاری اپنی ذات پر دین نافذ ہے، چہرے پر 12 بجے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت کا کئی آثار دور دور تک نظر نہ آ رہے ہیں، روزانہ پھاوڑا چلا رہا ہو آدمی نبی کی سنت کے اوپر شیئر کر رہا ہو، اور پھر وہ کہے میں اسلام چاہتا ہوں، بھائی اللہ کے بندے پہلے ذرا یہ کمی پوری کر، اور اگر تیرے کاروبار میں کوئی حرام شے، تیری معاش میں کوئی حرام شے، کوئی سودی معاملہ کیا وہ ختم کر اس پر، اللہ کے بندے بینک کی سروس کر رہا ہے چھوڑ اس کو، اگر یہ کام کر لو، بے پردگی اختیار کی، اللہ نے تو پردہ سکھایا، اللہ کے نبی نے پردہ سکھایا، شریعت اسلامی نے پردہ رکھا، مردوں اور عورتوں کا اختلاط پسند نہیں ہے، اس پر عمل کرو، پھر آنا میدان، پھر دوسروں کی غلطی جو ہے بتانا اس کو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، مشرف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، فلاں تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، نواز شریف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنے، اسی لیے میں نے آپ کو بتا دیا وہ واقعہ کہ انہوں نے بتایا، بعد میں اور بھی آ گئے ہوں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے، لیکن جب میں ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا ابھی صرف 28 آدمی نہیں پڑے گے۔ بہرحال عورتوں کا ایک حق ہے جو حضور نے بیان فرمایا اور قرآن مجید نے بیان کیا، عاشروہن بالمعروف، عورت کا اکرام بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے اور ماں کی حیثیت سے تو سمجھو کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں میں ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا اکرام، عورت کا اکرام، عورت کی بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے اور ماں کی حیثیت سے، عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ رہو نیک طریقے پر، نیک طریقے پر، اچھے طریقے پر۔ حضور نے یہاں تک فرمایا خیارکم لأہلیکم وانا خیرکم لأہلی، دیکھو مسلمانوں، اے میرے صحابیوں، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں نرمی کرتے ہیں۔ عورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا، ایک مرتبہ سواری تیز دوڑا رہے تھے جو بھی اونٹ کو لے کے جانے والے تھے، جبکہ ہونج میں کچھ خواتین سوار تھے، حضور نے فرمایا دیکھو نا یہ نگینے ہیں جو سوار ہیں، ان کو زیادہ دھکے نہ لگواؤ، تیز اونٹ چلا کر، ان کے ساتھ نرمی، ان کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ زیادتی کرو، مار پیٹ کا کیا سوال، معاذ اللہ سبحان اللہ، ان کے ساتھ جو ہے عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے پر گزارا کرو۔ یہاں تک فرمایا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے تمہاری بیوی جو ہے تمہاری نگاہوں سے گر جائے، اب آپ کے دل میں اتنی محبت نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پہلو ایسا ہو، تلاش کرو، کوئی پہلو ایسا ہو بہتری کا کہ جس کی وجہ سے تلاش کر کے اس کو اپنی نگاہوں میں مرکوز کر دو، تاکہ تمہارے دل میں اس کے لیے محبت دوبارہ اثر ہو، اس پہلو کی وجہ سے جو تمہاری نگاہ سے ہو جائے وہ اچھائی اس میں ہے، سیرت کی اچھائی، صورت بہت اچھی نہیں، اللہ نے سیرت اچھی دی، جو کچھ دیا جو اچھائی ہے جو بھلائی ہے اس کو تلاش کرو، نگاہ کو وہاں پر جماؤ تاکہ تم ان کے ساتھ اچھا